وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبر ینادی فی کل یوم بخمس کلمات انا بیت الوحدۃ فاحملوا الی انیسا انا بیت الظلمۃ فاحملوا الی سراجا انا بیت التراب فاحملوا الی فراشا انا بیت الفقر فاحملوا الی کنزا انا بیت الحیات فاحملوا الی تریاقا واما الانیس فتلاوۃ القرآن واما الفراش فصلاۃ اللیل واما السراج فعمل الصالح واما الکنز فلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واما التریاق فالصدقۃ وعن عثمان ابن عفان انہو کان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ فقیل له تذکر الجنۃ والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ وَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِن لَمْ يَنْجِ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْزَعُ مِنْهُ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، کائنات کے 4 عالم ہیں، یوں تو بہت شمار کرائے گئے، بعض نے فرمایا 360 عالم ہیں، بعض نے فرمایا 18,000 عالم ہیں، لیکن عام طور پر جو انسان کی زندگی سے جن کا تعلق ہے وہ کائنات کے 4 عالم شمار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم اجسام، نمبر 3 عالم برزخ اور نمبر 4 عالم آخرت۔ عالم ارواح یہ وہ عالم ہے کہ جس میں روح کا وجود ہوتا ہے، لیکن یہ روح کسی جسم سے وابستہ نہیں ہوتی، جس کو ہم بولتے ہیں کہ ہماری روح موجود تھی لیکن جسم میں ابھی روح منتقل نہیں ہوتی ہے، اس کو عالم ارواح بولتے ہیں۔ اور جب یہ روح جسم سے وابستہ کر دی جاتی ہے اور یہ روح جب خاکی جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، اور جب ہم اپنی ماں کے شکم اطہر میں ہوتے ہیں، جب ماں کے شکم میں ہوتے ہیں اور جب روح ڈال دی جاتی ہے اور جب شکم مادر سے ہم دنیا میں آتے ہیں، تو یہ عالم اجسام کہلاتا ہے۔ اسی کو عالم دنیا بھی بولتے ہیں اور اسی کو دارالعمل بھی بولتے ہیں، کہ جس میں روح عارضی طور پر خاکی جسم سے وابستہ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور جب اس کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، تو جب یہ روح جو عارضی طور پر خاکی جسم سے وابستہ کر دی گئی تھی، جسم خاکی میں منتقل کر دی گئی تھی، پھر عارضی طور پر ہی اسی روح کو جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور جب روح انسان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال کے بعد جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں رکھنے کے بعد ہی تا قیام قیامت عالم برزخ کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کو قبر میں رکھنے کے بعد
اور قیامت میں اٹھنے تک اس پورے پیریڈ کو عالم برزخ بولتے ہیں، اور اسی کو حیات برزخی بھی بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس کے بعد اسی روح کو مستقل طور پر جب جسم سے وابستہ کر دیا جاتا ہے اور جسم میں یہ روح منتقل کر دی جاتی ہے، اور پھر جب قیامت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اٹھائے گا اور حساب و کتاب کے بعد جو جنتی ہیں اللہ انہیں جنت میں بھیج دے گا، اور جن کو جہنم کے بارے میں فیصلہ ہوگا اللہ انہیں جہنم میں بھیج دے گا۔ یہ آخرت کی زندگی ہے، اس کو بولتے ہیں عالم آخرت۔ تو کائنات کے یہ 4 عالم ہیں، عالم ارواح، عالم اجسام، عالم برزخ، عالم آخرت۔ جب ہم روح کی شکل میں تھے، ہماری روح موجود تھی اور یہ روح ہمارے خاکی جسم سے وابستہ نہیں تھی، تو اس کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ہم اس کے مکلف ہی نہیں تھے۔ لیکن جب یہ روح خاکی جسم سے وابستہ کر دی جاتی ہے اور جب ہم دنیا میں آتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جب ہم عاقل اور بالغ ہوتے ہیں اور جب شریعت کے مکلف ہوتے ہیں اور شریعت ہم سے مخاطب ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ عاقل بالغ مکلف شرع ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک کی جو زندگی ہے، اس میں جو ہم نے کیا ہے، اس کی ایک ایک کارکردگی کا حساب و کتاب ہم کو اللہ رب العزت کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے دینا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ تو اب اس کے بعد مرنے کے بعد برزخی زندگی شروع ہوتی ہے اور پھر اخروی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اب آپ خود غور کریں، حیات برزخی اور حیات اخروی، اس کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے موقوف فرمایا ہے عالم اجسام کی دنیا پر، جس کو دار العمل کہا جاتا ہے، جس میں ہم ابھی سانس لے رہے ہیں۔ تو جو وقت اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا، اس کو ہم غنیمت جانیں، چونکہ اس میں جو ہم کریں گے اس کا صلہ ہم کو برزخ میں بھی ملے گا، یعنی قبر میں بھی، اور آخرت میں بھی اس کا صلہ ہمیں ملے گا۔ اچھا کیا ہے تو اچھا صلہ ملے گا، اور اگر برا کیا ہے تو اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ اس لیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں وقت عطا فرمایا، اس کو غنیمت جانیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی برزخی زندگی کو بھی بنائیں اور سنواریں، اور آخرت کی زندگی کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ چونکہ جو یہ زندگی ہم کو ملی ہے اور شریعت کے ہم جب مکلف ہو گئے عاقل بالغ ہونے کے بعد، جب شریعت ہم سے مخاطب ہوتی ہے، اب ہم پہ احکام شرع لاگو ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اب اگر اس زندگی کو ہم نے اچھی طرح سے گزارا تو ہماری برزخی زندگی بھی بہتر رہے گی اور اخروی زندگی بھی بہتر رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حیات برزخی اور حیات اخروی یعنی قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو موقوف اور ڈیپینڈ کر دیا ہے دنیاوی زندگی کے اوپر۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تم اس میں جیسا کرو گے ویسا قبر میں بھی پاؤ گے اور آخرت میں بھی پاؤ گے۔ اچھا کر کے جاؤ گے تو اس کی بہترین اس کی جزا ملے گی،
اور اگر برا کر کے جاؤ گے تو اس کی سزا ملے گی۔ جیسے کسان جیسا بیج کھیت میں بوتا ہے ویسے ہی فصل کاٹتا ہے، اسی طرح دنیا میں ہم جیسا کریں گے ویسا آخرت میں اور قبر میں پائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، عقل مند انسان وہی ہے جو اس دنیا کو اپنی برزخی قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگا رہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، فرمایا پھر اس کو موت دی اور پھر اس کو قبر میں رکھوایا اور پھر جب رب چاہے گا اس کو اٹھائے گا۔ یہ موت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ موت مومن کے لیے پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارے کا دن ہے، اور کافر کے لیے یہ موت گرفت اور پکڑ کا دن ہے، اور اسی موت کے ذریعے سے مومن اپنے مالک حقیقی سے جا کر کے ملاقات کرتا ہے۔ اس لیے موت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے۔ اب یہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہمیں موت آنا ہے، موت کے بعد سب سے پہلی منزل قبر کی ہے، اور یہ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسان ہو گئی تو آخرت کی ساری منزلیں آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر یہ منزل اسی منزل میں انسان پھنس گیا تو آخرت کی ساری منزلیں مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم میں سے کون ہے جو قبر کی تیاری میں لگا ہوا ہے؟ چونکہ ہمیں جو زندگی ملی ہے اسی زندگی میں ہم کو اپنی قبر کی تیاری کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر ینادی فی کل یوم بخمس کلمات انا بیت الوحدۃ فاحملوا الی انیسا انا بیت الظلمۃ فاحملوا الی سراجا انا بیت التراب فاحملوا الی فراشا انا بیت الفقر فاحملوا الی کنزا انا بیت الحیات فاحملوا الی تریاقا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی قبر دن بھر میں اس کو 5 مرتبہ 5 جملوں کے ساتھ پکارتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی قبر ہم کو ہر روز 5 مرتبہ پکارتی ہے اور الگ الگ 5 جملوں کے ساتھ پکارتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قبر پکارتی ہے، کہتی ہے انا بیت الوحدتی فاحملوا الی انیسا، کہ اے انسان میں تنہائی کا گھر ہوں، لہٰذا جب میرے اندر آئے تو اپنے مونس و غمخوار اپنے دوست کا انتظام کر کے آنا۔ دوسرا جملہ قبر پکارتی ہے انا بیت التراب فاحملوا الی فراشا، میرے نبی نے فرمایا دوسرا اس جملے سے قبر ہر ایک انسان کو پکارتی ہے کہ اے انسان میں مٹی کا گھر ہوں، لہٰذا جب میرے اندر آئے تو بستر کا انتظام کر کے آنا۔ تیسرا جملہ قبر پکارتی ہے انا بیت الظلمۃ فاحملوا الی سراجا، اے انسان میں تاریکی اندھیریوں کا گھر ہوں، اندھیروں کا گھر ہوں، تاریکیوں کا گھر ہوں، اس لیے جب میرے اندر آئے تو روشنی کا انتظام کر کے آنا، چراغ کا انتظام کر کے آنا۔ چوتھا جملہ قبر ہم کو پکار کر کے کہتی ہے، ہر روز پکارتی ہے انا بیت الفقر فاحملوا الی کنزا، میں تنگ دستی محتاجی کا گھر ہوں، اس لیے جب میرے اندر آئے تو خزانے کا انتظام کر کے آنا۔ اور 5واں جملہ قبر کہتی ہے انا بیت الحیات
فاحملوا الی تریاقا، سن اے انسان، میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں، لہذا جب میرے اندر آئے تو زہر کے توڑ کا انتظام اور تریاق کا انتظام کر کے آنا۔ میرے آقا نے فرمایا ہر انسان کو اس کی قبر دن بھر میں 5 مرتبہ 5 جملوں کے ساتھ پکارتی ہے۔ میرے آقا کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان 5 جملوں کے ساتھ پکارتی ہے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ اب عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْأَنِيسُ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قبر کا جو پہلا جملہ ہوتا ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، لہٰذا جب میرے اندر آئے تو دوست اور مونس و غمخوار کا انتظام کر کے آنا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر کا مونس و غمخوار یہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، یہ قرآن تمہارے ساتھ قبر میں تمہارا دوست بن کر کے جائے گا۔ پڑھو سورہ ملک کی فضیلت۔ اور دوسری حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، تو فرمایا قبر کا دوست، قبر کا ساتھی قرآن کی تلاوت ہے۔ ہم میں سے ہر انسان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کرے کہ کون ہے ہم میں سے جو قرآن کی تلاوت کر کے اپنی قبر کی تیاری کر رہا ہے۔ ارشاد فرمائے وَأَمَّا السِّرَاجُ فَصَلَاةُ اللَّيْلِ، اور قبر کی روشنی اور قبر کا چراغ یہ راتوں کو جاگ کر کے رب کی عبادت کرنا ہے۔ فرائض کے علاوہ راتوں کو جاگ کر کے رب کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ان نوافل کی برکت سے تمہاری قبر میں روشنی عطا فرمائے گا، اور ان اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ تمہارے قبر کا چراغ بنا دے گا۔ وَأَمَّا الْفِرَاشُ، اور فرمایا قبر کا بستر فَعَمَلُ الصَّالِحِ، تو ہر نیکی ہے۔ اور وَأَمَّا الْكَنْزُ، جو قبر چوتھا جملہ کہتی ہے کہ میں فقر، تنگ دستی اور محتاجی کا گھر ہوں، لہٰذا جب میرے اندر آئے تو خزانے کا انتظام کر کے آنا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ قبر کا خزانہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کرو، اللہ رب العزت اس کو تمہاری قبر کا خزانہ بنا دے گا۔ وَأَمَّا الْحَجَّاتُ، فرمایا اور یہ جو وَأَمَّا التَّرْيَاقُ، قبر کا جو 5واں جملہ ہوتا ہے کہ جب میرے اندر آئے تو زہر کے توڑ کا انتظام کر کے آنا، چونکہ میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا زہر کا توڑ فصدقہ، صدقہ کرو، اللہ رب العزت تم کو قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے محفوظ فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی قبر اس کو دن بھر میں 5 مرتبہ 5 جملوں کے ساتھ پکارتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے میرے نبی کا فرمان کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی قبر، اس قبر کی تیاری کریں جو آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس میں ہم کو کامیابی مل گئی تو یقیناً آخرت کی ساری منزلیں آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم میں سے سوچیں ہم کتنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں، کتنے ہم مردوں کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے قبرستان دفن کر کے آتے ہیں۔ کبھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے ہماری آنکھوں سے آنسو بہے؟ اٹھاؤ مشکات شریف باب و اثبات عذاب القبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عن عثمان ابن عفان انہو کان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ فقیل له تذکر الجنة والنار فلا تبکی وتبکی من هذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ
فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدُ أَشَدُّ مِنْهُ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا الا والقبر افظع منه۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روتے تھے حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ آنسو بہنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی، اور جب وہ آنسو زمین پر گرتے تھے تو جس جگہ گرتے تھے وہ زمین بھی تر ہو جاتی تھی۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روتے تھے۔ فقیل لہ تذکر الجنۃ والنار فلا تبکی، تو حضرت عثمان غنی کے ساتھی عرض کرتے حضور آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، آپ اتنا نہیں روتے ہیں، اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، اور جب وہ آنسو نیچے گرتے ہیں تو وہ زمین بھی تر ہو جاتی ہے۔ حضور آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو سنو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگو، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر انسان اس منزل میں کامیاب ہو گیا، اگر انسان نے اس منزل کو آسانی کے ساتھ طے کر لیا اور اس میں کامیاب ہو گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو باقی ساری آخرت کی منزلیں آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی۔ وَإِن لَمْ يَنْجِ مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا لوگوں، میں اس لیے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے روتا ہوں کہ مجھے نبی کا یہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، اور اگر انسان اس میں ہی پھنس گیا، اس پہلی منزل میں اگر وہ کامیاب نہ ہو سکا، تو بعد کی آخرت کی ساری منزلیں مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جائیں گی۔ اور فرماتے ہیں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأیت منظرا الا والقبر افظع منہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، قبر سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کوئی دیکھا نہیں۔ آپ غور کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ کون عثمان غنی؟ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، جو کامل الحیاء والایمان ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ میرے عثمان کو دیکھ لے۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے 2 مرتبہ اپنی دولت کے ذریعے سے زبان رسول سے جنت کو دنیا ہی میں خریدا، جو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہیں، جو رب سے راضی اور رب ان سے راضی، جو بخشے بخشائے ہیں، جنتی ہیں، لیکن قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اتنا روتے ہیں کہ آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا یہ منزل آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم غور کریں ہم کتنے جنازوں کو قبر میں اتارتے ہیں۔ کبھی قبر کی یاد ہم کو بھی آئی، کبھی ہمارے بھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے آنکھوں سے آنسو بہے۔ ہم نے گھر کو سجایا، مکان سجایا، دنیاوی زندگی کو
بہتر سے بہتر بنایا. ہم نے پلاٹ خریدے، فلیٹ خریدے، کبھی اس کے بارے میں غور و فکر کی کہ جو اصل اور اوریجنل رجسٹریشن ہے جس کا، کبھی اس کو بھی عمل صالح سے سجانے کی کوشش کی؟ کبھی قبر کی بھی ہمیں یاد آئی کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، قبر کو بھولو نہیں. اور عذاب قبر احادیث صحیحہ، قرآن اور احادیث صحیحہ کے ساتھ، احادیث صحیحہ متواترہ سے قطعیت کے ساتھ عذاب قبر ثابت ہے. اور علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کفار کو اور گنہگار مسلمانوں کے حق میں عذاب قبر برحق ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. تمام علماء کا، تمام محدثین کا، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت مبارکہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی. چونکہ آج کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ عذاب قبر قرآن کریم، احادیث صحیحہ متواترہ سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہے. حضرت محمد ابن بشار نے کہا، نزلت هذه الآیت فی عذاب القبر، کہ یہ آیت مبارکہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی. اور حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقعد المؤمن فی قبره ثم اتى ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فذلك قوله یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. میرے آقا نے فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتہ اس مومن کو اٹھاتا ہے، مومن بیٹھتا ہے، اور جب فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. میرے آقا نے فرمایا، فذالک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. فرمایا یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان کا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. تو بہرحال عذاب قبر قرآن کی آیات مبارکہ، احادیث صحیحہ متواترہ سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہے، اور علماء اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ مسلمانوں، گنہگار مسلمانوں کے حق میں اور کفار کے حق میں عذاب قبر برحق ہے. اور علماء نے، محدثین نے مستقل طور پر کتب احادیث میں ابواب قائم کیے، باب اثبات عذاب القبر. تو جب ہماری زندگی دنیا میں بہتر گزرے گی، جب عالم اجسام میں ہم اعمال صالحہ کریں گے تو قبر کی زندگی بھی بہتر رہے گی، اور جب یہ بہتر رہے گی برزخی زندگی اور قبر کی منزل آسان ہوگی تو آخرت کی منزل بھی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی. اور اگر ہم نے غفلت میں زندگی گزاری، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں گزاری، تو یاد رکھیے عذاب قبر تو برحق ہے. قبر میں بھی عذاب ہوگا، گرفت ہوگی، اور آخرت میں بھی سخت گرفت ہوگی. مشکاۃ شریف میں باب اثبات عذاب القبر مستقل ایک باب ہے، اور حدیث شریف ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت ان یہودیتا دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر قالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر
فسألت عائشۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر فقال رسول اللہ نعم عذاب القبر حق فقالت عائشۃ ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ الا تعوذ باللہ من عذاب القبر۔ یہ پوری حدیث ہوئی عذاب قبر کے بارے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک یہودیہ عورت تھی جس نے توریت میں عذاب قبر کے بارے میں پڑھ رکھا تھا اور اپنے علماء یہود سے عذاب قبر کے بارے میں سن رکھا تھا کہ قبر میں مردے پر عذاب ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کتب سابقہ جو آسمانی کتابیں تھیں توریت میں بھی اس بات کا ثبوت تھا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ تو وہ یہودیہ عورت نے توریت میں بھی پڑھا تھا اور اپنے علماء یہود سے بھی سنا تھا، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے بھی اس کی تصدیق ہو جائے اور مسلمانوں کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی توثیق ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس یہ یہودیہ عورت آئی، فذکرت لہا عذاب القبر، تو اس یہودیہ عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس عذاب قبر کا ذکر کیا کہ قبر میں مردے کو عذاب ہوتا ہے، ایسے ایسے عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی پوری گفتگو کو سنا اور سننے کے بعد قالت لہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، فرمایا کہ اللہ رب العزت تم کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے، دعا دی، فرمایا آپ تشریف لے جائیں۔ وہ یہودیہ عورت تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے چلی گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئیں اور عذاب قبر کے بارے میں حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ حضرت عائشہ بھی یہ چاہتی تھی کہ زبان مصطفیٰ سے سنوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم عذاب القبر حق۔ روایت ہے فسألت عائشۃ رسول اللہ عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس روز کے بعد سے میں اس ٹوہ میں رہتی تھی کہ اللہ کے رسول فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ الا تعوذ باللہ من عذاب القبر۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز ادا فرماتے تو نماز ادا فرمانے کے بعد فرماتی ہیں میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتی تھی کہ جب میرے حجرے میں نماز پڑھتے تھے یا مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے تو پردے کی آڑ سے دیکھتی تھی۔ جب بھی موقع ملتا تھا فرماتی ہیں ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب قبر سے پناہ مانگنا یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ میرے امتیوں میں قبر کے عذاب سے اتنی پناہ مانگ رہا ہوں، تمہیں عذاب قبر سے کتنی پناہ مانگنا چاہیے۔ ذہن ادھر ادھر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قبر کے عذاب کا ڈر تھا، نہیں، میرے آقا کا یہ عمل امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ اور اٹھائیے حدیث شریف متصلاً عن زید ابن ثابت قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار علی بغلۃ لہ ونحن معه اذ حادت به وفی روایت اذ جادت به فکادت تلقیہ اذا اقبر ستۃ او خمسۃ فقال من یعرف اصحاب هذه الاقبر فقال رجل انا قال فمتى ماتوا قال في الشرك فقال ان هذه الامه
تبتل فی قبورها لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذي اسمع منه فاقبل علینا بوجهه فقال تعوذوا باللہ من عذاب النار قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار فقال تعوذوا باللہ من عذاب القبر قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر فقال تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن قال تعوذوا باللہ من فتنة الدجال قالوا نعوذ باللہ من فتنة الدجال رواہ مسلم۔ یہ حدیث شریف مسلم میں بھی ہے اور مشکاۃ شریف باب اثبات عذاب القبر میں بھی ہے۔ حضرت زید ابن ثابت جو جمع قرآن کی کمیٹی کے صدر پریزیڈنٹ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام بنی نجار کے باغ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہو کر کے باغ میں تشریف لائے اور وَنَحْنُ مَعَهُ، اور ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اذ حادت وفی روایت اذ جادت بھی، تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدکا اور وہ چونکا، اور قریب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر کی پشت سے زمین پر تشریف لے آتے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اذا اقبر ستۃ او خمسۃ، کہ جب اللہ کے رسول خچر پر سوار ہو کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو سامنے اچانک 5-6 قبریں دیکھیں جن قبروں میں مردوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ ہم بھی قبرستان سے گزرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کس قبر میں مردے پر عذاب ہو رہا ہے اور کس میں ثواب ہو رہا ہے، لیکن یہ میرے آقا کی نگاہ نبوت ہے۔ وہ ظالم لوگ جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور میرے آقا جس خچر پر تشریف فرما تھے، میرے نبی کی تشریف آوری کی برکت اور نسبت کی برکت سے اس خچر نے بھی قبر میں دیکھ لیا کہ ہاں ان قبروں میں مردوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اس عذاب قبر کو دیکھ کر کے وہ خچر اچانک بدکا، اور جب وہ بدکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ حضور خچر کی پشت سے زمین پر تشریف لے آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا من یعرف اصحاب هذه الاقبر، تم میں سے کون ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ تو حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں ہم میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کس حالت میں مرے تھے؟ تو اس نے کہا شرک کی حالت میں یہ مرے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الامه تبتل یا تبتلا فی قبورها، سنو ان لوگوں پر قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور ایسا دردناک عذاب ہو رہا ہے جس کو میں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں۔ صحابہ نے نہ کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ بھی ہماری طرح ہیں؟ نہیں، میرے نبی کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا کی نگاہ نبوت جس طرح ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے، اسی طرح میرے نبی کی نگاہ نبوت باطنی چیزوں کو بھی دیکھتی ہے۔ اور میرے نبی کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کے طرح کوئی نہیں دنیا میں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنو ان لوگوں پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ اے اللہ تو اس عذاب قبر کو ان کو بھی سنوا دے جو میں سن رہا ہوں،
اور یہ عذاب قبر، جس قبر کے عذاب میں یہ مردے مبتلا ہیں، وہ ان کو بھی دکھا دے۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے عذاب قبر کو دیکھ لیا اور قبر کا جو عذاب ہو رہا ہے اگر ان کی چیخوں کو سن لیا تو تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ فرمایا لولا ان لا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر دکھائے بھی اور سنوائے بھی، جس قبر کے عذاب کو میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں کہ مردے پہ کتنا دردناک قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں پھر اللہ کے نبی فاقبل علینا بوجہی، ہماری طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب النار، کہ صحابہ اللہ کی پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے۔ فرماتے ہیں ہم نے نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم نے کہا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو ہم نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ظاہری اور باطنی فتنوں سے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، قالوا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، تو ہم نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں دجال کے فتنے سے۔ تو اس حدیث میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مردے پر قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور جو علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ کفار اور گنہگار مسلمانوں کے حق میں عذاب قبر برحق ہے، اور یہ قرآن اور احادیث صحیحہ متواترہ سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اور دوسری حدیث مشکاہ شریف ہی میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، کچھ روایت کے تغیر و تبدل کے ساتھ۔ عن اسماء بنت ابی بکر انہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فذکر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبينهم ان افهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني اي بارك الله فيك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول آخره قال قد اوحي الي انكم تفتنون قریبا انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنة الدجال۔ یہ پوری حدیث شریف ہوئی۔ بڑے باپ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت زبیر کی زوجہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن، عمر میں 10 سال بڑی حضرت ابو بکر کی بیٹی، ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمانہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، مردوں کو بھی وعظ و نصیحت فرماتے تھے اور خواتین کو بھی وعظ فرماتے تھے۔ اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگلے مرد ہوتے تھے، بیچ میں پردہ ہوتا تھا، پردے کے پیچھے خواتین رہتی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ
مرد بھی سنتے تھے، خواتین پردے کے پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ اور نصیحت سنتی تھی۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام اگلے بیٹھے ہوئے تھے اور خواتین پردے کے پیچھے تھیں، اور فرماتی ہیں میں بالکل پردے کے قریب تھی اور اس کے بعد پھر مردوں کی صف شروع ہو جاتی۔ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے نبی منبر پر رونق افروز ہوئے، فذکر فتنۃ القبر التی یفتن فیہا المرء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے خطبے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنے، قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب کا ذکر کیا کہ جس میں انسان کو مردے کو آزمایا جائے گا، جس آزمائش سے مردے کو گزرنا ہوگا اس کا ذکر کیا۔ فلما ذکر ذالک وجل المسلمون وجتن، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی آزمائش کا ذکر کیا اور قبر کی آزمائش کو جب بیان کیا تو مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں۔ جو صحابہ اگلے بیٹھے ہوئے تھے ان کی چیخیں نکل گئیں، اور اتنی چیخ بلند ہوئی، اتنا رونے لگے، اتنی چیخیں بلند ہوئیں، فرماتی ہیں حالت بینی و بینا ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں اتنے صحابہ کرام چیخنے لگے سن کر کے قبر کی آزمائش جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی منبر پر کھڑے ہو کر کے، کہ اتنا چیخنے لگے، ان کی آوازیں اتنی بلند ہوئیں، اتنا شور شغابہ ہوا۔ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کی چیخ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے میں حائل ہو گئی، اور میں حضور علیہ السلام کی گفتگو کو سن نہ سکی۔ جب میں نہ سن سکی، جو کہ بالکل پردے کے قریب بیٹھی تھی، میرے بعد مردوں کی صفیں تھی، بیچ میں پردہ تھا، تو جو اور عورتوں کو بھی کچھ نہیں سمجھ میں آیا، چونکہ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں قبر کی آزمائش کو سن کر کے۔ تو فرماتی ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لوگوں کی آواز اتنی بلند ہوئی۔ تو فرماتی ہیں فلما سکنت وجتہم قلت لرجل قریب منی، فرماتی ہیں جب ان کا شور تھم گیا اور صحابہ کرام جتنے بھی سامعین تھے وہ خاموش ہو گئے اور ان کا شور تھم گیا، تو جو بالکل پردے کے قریب میرے پاس ایک مرد بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا اے بارک اللہ فیک، پہلے ان کو دعا دی کہ اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قولہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری گفتگو ہم نے سنی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخیر میں قبر کی آزمائش کا ذکر کیا، جس میں لوگوں کو آزمایا جائے گا، قبر کے فتنے کا ذکر کیا، کہ اس کو سن کر کے آپ کے ساتھی صحابہ اکرام کی چیخیں اتنی بلند ہو گئیں کہ میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ حالت بینی و بینا ان افہم کلام رسول اللہ، کہ چیخیں بیچ میں ایسے حائل ہو گئیں کہ میں اللہ کے نبی کا کلام نہ سن سکی کہ اللہ کے نبی نے آخر میں کیا فرمایا تھا۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ ذرا بتائیں، آپ زیادہ قریب ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، میرے آقا کا آخری قول کیا تھا جو قبر کی آزمائش کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ قال قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال۔ سنیے قبر کی آزمائش۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، قد اوحی الی، مجھ کو بذریعہ وحی بتایا گیا ہے کہ تم قبر میں آزمائے جاؤ گے، اور قبر کی آزمائش دجال کی آزمائش سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔
قبر کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ سخت ہوگا، قبر کی آزمائش دجال کی آزمائش سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے یہ آخری جملہ فرمایا تھا جس کو سن کر کے صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں اور صحابہ کرام رونے لگے۔ عزیزان گرامی، غور کیجئے، وہ صحابہ جن کے بارے میں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت میسر تھی، جن کے بارے میں رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ رب العزت نے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ رب سے راضی۔ جن پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کرنیں ڈائریکٹ پڑتی تھیں، وہ صحابہ جب قبر کی آزمائش کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، رونے لگتے ہیں، اور اتنا چیخیں نکلتی ہیں کہ دوسروں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم کتنا علماء سے سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قبر میں رکھنے کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، گرج مارتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ کبھی ہماری بھی آنکھوں سے آنسو بہے؟ کبھی ہم نے بھی اپنی قبر کے بارے میں سوچا؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو اللہ رب العزت نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے اور ہم عالم ارواح سے عالم اجسام میں جو اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہیں، اس کو غنیمت جانیں اور اس کو اپنی برزخی زندگی کو بہتر بنانے اور پھر برزخ کے بعد اخروی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہیں، اور ہم وہ کام کریں جس سے ہماری برزخی زندگی میں بھی ہمیں کامیابی ملے اور اخروی زندگی میں بھی ہمیں کامیابی ملے۔ اللہ و رسول کے فرمودات، تعلیمات، ارشادات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم کو قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ قبر کی منزل بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور جب پہلی منزل قبر کی آسان ہو جائے گی تو آخرت کی منزل بھی ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم کو زیادہ سے زیادہ فکر آخرت اپنے سینوں میں بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔